اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جواب دینا تو واجب ہے، میں دوبارہ سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء الذی یسمع صلاة الحاضر فی روضۃ الخضراء وتبلغ الیہ صلاة البعداء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی العربی الکریم۔ ہم جشن نہیں مشن پیمبر کے امی ہیں، ہم جشن نہیں مشن پیمبر کے امی ہیں، ہم وارث دیں خادم دیں داعی دیں ہیں، مسواک بھی تلوار بھی سادہ ہے مگر عشق محمد میں ذہین ہے۔ انتہائی معزز محترم حضرات علماء کرام، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے باوفا دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، برادر مکرم حضرت مولانا نفیس الرحمن صاحب کی پرخلوص محبت بری دعوت پر ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہے۔ دعا فرمائے رب لم یزل ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر کے ساتھ چند ایسی باتیں کرنے کی توفیق دے جو ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ، بلند آواز سے پڑھیں بھی صلی اللہ، سب کی آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کے مختلف انداز بیان فرمائے، پھر اس محنت سے تیار ہونے والی مقدس جماعت صحابہ کی مختلف صفات بیان فرمائی، رحمت عالم علیہ السلام کے صدق کے صادق صحابہ بنے، آپ علیہ السلام کی وفا کے وفادار صحابہ بنے، آپ علیہ السلام کے سچ کے سچے صحابہ بنے، آپ علیہ السلام کے صبر کے صابر صحابہ بنے، آپ علیہ السلام کے صوم و صلات کے گواہ صحابہ بنے، آپ علیہ السلام کے سینے عطر پر اترنے والی وحی کے گواہ صحابہ بنے، آپ علیہ السلام کے سجدوں کے گواہ صحابہ بنے۔ بعین ہی اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے رحمت عالم فخر دو عالم امام الانبیاء اطیب الانبیاء اشرف الانبیاء اکمل الانبیاء جان کائنات روح کائنات بلغ العلا کشف الدجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محنت کا ایک میدان یہ بھی بتایا کہ جہاں پر باقی دیگر صفات کے اندر صحابہ حضور کے گواہ بنے ہیں،
وہاں پر اگر کوئی عقل مند اور زیرک آدمی اپنی عقل سے دیکھے تو اس کو دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر 23 سال گزارے ہیں۔ 13 سال مکی زندگی ہے، 10 سال مدنی زندگی ہے۔ ان 23 سالوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی محنت کا میدان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ کارنامہ کون سا ہے؟ تو رب العالمین سورہ فتح 26ویں پارے کی بالکل آخری آیت کے اس آخری حصے کے اندر اپنے حبیب کی محنت کا میدان اور اپنے حبیب کی محنت کا ثمر بتاتے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب یہ تو آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی رفت ہے، یہ آپ کے ذکر کی بلندی ہے کہ جہاں جہاں پر اس کائنات میں ذکر خدا ہے وہی پر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگرچہ مشرق و مغرب میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، شمال و جنوب میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، تحت الثرى سے عرش اولیٰ تک جہاں جہاں پر ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی، حبیب تیری شان ہے، تیری عظمت ہے، تیرا مقام ہے، تیری بلندی ہے، تیری رفت ہے کہ میں نے صرف تیرا ذکر نہیں کیا، جہاں جہاں پر اپنا ذکر کیا وہاں تیرا ذکر بھی کیا، اور صرف تیرا نہیں کیا بلکہ جہاں جہاں اپنا کیا تیرا کیا وہاں پر تیرا کا بھی کیا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر ذکر خدا بھی نظر آتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے، اور ذکر اصحاب مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے۔ صلی اللہ بلند واسطے صلی اللہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ عقل انسانی سوال کرتی ہے، پروردگار عالم حبیب کبریا کا ذکر کر دیا، بات مکمل ہو گئی، فرمایا نہیں اس سے آگے بھی بڑھ، میرا پیغمبر نبی ہے تو نبوت کے گواہوں کا ذکر کر، میرا پیغمبر پیغمبر ہے پیغمبر کے گواہوں کا ذکر کر، میرا پیغمبر رسول ہے تو رسول کے گواہوں کا ذکر کر۔ اللہ کیسے کرو؟ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ میرے نبی کے دامن میں آنے والے، نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والے یہ وہ لوگ ہیں، ان کی مثالیں میں نے تورات میں بھی دی ہیں، ان کی مثالیں میں نے انجیل میں بھی دی ہیں۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا کزرعٍ، فرمایا میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مثل کھیتی ہیں۔ سبحان اللہ، بلند واسے بلند واسے اونچی واسے۔ کزرعٍ صحابہ کیا ہے؟ ایمان والے، متقی، فرما بردار، شب زندہ دار، صوم و صلات کے پابند، نبوت کے گواہ۔ فرمایا کزرعٍ، یہ میرے مصطفیٰ کی کمائی ہے۔ اونچی آواز سے بول یار، یہ میرے مصطفیٰ کی کھیتی ہے، کھیتی۔ چند نکات آپ کے دامن میں ڈال کے اجازت چاہوں گا۔ یاد رکھو فاروق آباد کے دوستو، کسی بھی اچھی فصل کو تیار کرنا ہو، کوئی بھی اچھا رزلٹ کسی فصل سے لینا ہو، سب سے پہلی چیز اس کھیتی کی آبیاری کے لیے، اس کھیتی کو اچھا لینے کے لیے، اس کا اچھا رزلٹ لینے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز زمین ہوا کرتی ہے۔ زمین جتنی اچھی ہو کھیتی اتنی اچھی ہوتی ہے، زمین جتنی اچھی ہو فصل اتنی اچھی لگتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے رب کبریا، یہ میرے مصطفیٰ کی کھیتی ہے، زمین کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے کزرعٍ ویسے تو نہیں کہا، یہ بیج مصطفیٰ کے ہیں۔ اس بیجوں کے لیے جس کھیتی کا، جس زمین کا میں رب نے انتخاب کیا ہے، اس زمین کو صحبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ صحبت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کی صحبت ہے، صحبت حضور کا دامن صحابیت ہے۔ پھر عقل انسانی نے سوال کیا، اللہ
یہ صحبت تو مل گئی، زمین بڑی اچھی ہے۔ حضور کی صحبت سے بڑھ کر کوئی زمین اچھی ہو سکتی؟ کوئی مجلس اچھی ہو سکتی؟ بھئی جب میرے نبی اعلیٰ ہے تو حضور کی صحبت بھی سب سے بلند واسے۔ اور یہی تو جھگڑا ہے یارو، ہم کہتے ہیں جو دامن مصطفیٰ سے مل کر صحابی بن گیا، دنیا کے غوث قطب ابدال اولیاء یہ سارے گھٹنے ٹیک جائیں، میں کہتا ہوں تہ بتہ کھڑے ہو جائیں، یہ آسمان کی بلندیوں تو کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن بلال کے خاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ابو ذر کے خاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو نبی کا صحابی بن جائے اللہ اس کے لیے اعلان کر کے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو پیغمبر کا صحابی بن جائے اللہ اسے اعلان کر کے کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جو پیغمبر کا صحابی بن جائے اللہ اسے اعلان کر کے کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو پیغمبر کا صحابی بن جائے اللہ اسے پیغمبر کی نبوت کے گواہ بنا کے کہتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ اور جو میرے پیغمبر کا صحابی بن جائے اللہ اس کے لیے جنت، دنیا میں جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے دوستو سب سے پہلی چیز کھیتی کو اچھا بنانے کے لیے زمین ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا کزرعٍ، فرمایا میرے صحابہ اب کھیتی کی طرح ہو، یوں سمجھے صحابہ کھیتی کیسے ہے؟ اللہ نے بیج اللہ نے خود دیے، زمین کا انتخاب خود کیا، جب زمین اچھی مل جائے دوسرا بات، دوسرا پودا، دوسرا مقام اور دوسرا سیشن ہوا کرتا ہے۔ اس زمین کے لیے بیجوں کا انتخاب کیا جائے، اور بیج کا انتخاب کرتے ہوئے عقل کہتی ہے ان بیجوں میں کوئی کمی نہ ہو، ان بیجوں کو کیڑا نہ لگا ہو، ان بیجوں میں کوئی عیب نہ ہو۔ میں نے عقل انسانی سے سوال کرتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا ربا مصطفیٰ کی کھیتی کے لیے بیج کون سے ہے؟ فرمایا مصطفیٰ سے پوچھنا آقا کون سے بیج ہے؟ فرمایا ان اللہ تار علی و تار علی صحابی، یہ میرے صحابہ ہے جن کو جس رب نے مجھ محمد کو ختم نبوت کے لیے چنا ہے، اسی رب نے محمد کے صحابہ کا بھی انتخاب کیا ہے۔ صحابہ کس کا انتخاب؟ بلند سے کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ بلند سے کس کا؟ کس کا؟ اور اللہ وہ ہے اس جیسا علم بھی کسی کا نہیں، اس جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں۔ جب اس جیسا علم بھی کسی کا نہیں، اس جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں، تو اس کے انتخاب جیسا انتخاب بھی کسی کا۔ اور جس کو رب چن لے اس میں عیب نہیں ہوتا، جس سے رب چنے اس میں عیب نہیں ہوتا۔ رب کے چنے ہوئے تھے، انبیاء تھے معصوم بنے، امام الانبیاء خاتم المعصومین بنے، رب کے چنے ہوئے تھے، صحابہ در مصطفیٰ پہ آئے، غلام بنے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہو، اللہ نے انتخاب کیا بیجوں کا، ایک ایک بیج دامن مصطفیٰ کی کھیتی کے لیے رب کا انتخاب شدہ ہے۔ اگلا مرحلہ زمین بڑی اچھی ہے، بیج بڑا اچھا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے اس فصل کو پانی لگایا جائے تاکہ یہ فصل پھلے پھولے، اس سے زیادہ مقدار کے اندر میوہ جات اگے۔ میں سوچ میں پڑا اللہ فاروق آباد کا زارے، فاروق آباد کا کسان، فاروق آباد کا کھیتی بان اپنی کھیتی کو پانی لگائے، ٹیوبویل کا اپنی کھیتی کو پانی لگائے، جناب موٹر کا اپنی کھیتی کو پانی لگائے، فاروق آباد کی نہروں کا اللہ صحابہ جیسی کھیتی کو پانی کون سا لگا ہے؟ نصیحت کہتی ہے ذرا دیکھ اس کھیتی کے اندر مصطفیٰ کے آنسو بھی آئے ہیں، اس کھیتی کے اندر مصطفیٰ کا پسینہ بھی آیا ہے، اس کھیتی کے لیے طائف کے میدان میں مصطفیٰ کا لہو بھی آیا ہے۔ صلی اللہ بلند واسطے صلی اللہ۔ آخری بات کھیتی بن زمین مل گئی، بیج بڑا اچھا ہے، پانی حضور کے آنسو، سبحان اللہ۔ مولانا ندوی نے عجیب جملہ لکھا، کہا روح کائنات، پوری کائنات کے اندر روح زمین پر سب سے زیادہ قیمتی ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ میں سب سے زیادہ قیمتی حضور کے آنسو، حضور کا مبارک لہو ہے، حضور کا پسینہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں کملی والے نے اپنے صحابہ کے دامن میں ڈال کر ان کو آبیار کیا۔ آخری بات کھیتی کا مالی، کھیتی
کھیتی کا مالی، باغ کا باغبان، باغیچے کا باغبان کیا کرتا ہے؟ دو کام کیا کرتا ہے۔ پہلا کام، جو پودا زمین سے نکل رہا ہے اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ دوسرا کام، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ پیار کیسے کرتا ہے؟ ایک ایک کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے، اس میں کوئی برائی نہ رہ جائے، اس میں کوئی ایسا عمل نہ رہ جائے، اس میں کوئی ایسا مرحلہ نہ رہ جائے، اس کی کوئی شاخ ایسی نہ ہو، اس کا کوئی تنا ایسا نہ ہو، اس کا کوئی پتا ایسا نہ ہو جس میں کسی قسم کا عیب ہو۔ اگر کوئی عیب ہو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا واہ صحابہ واہ، بلند آواز سے، 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 آخر تک آواز آئے فاروق آباد والوں، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ آج دنیا دار، دنیا کا کھیتی والا، باغبان، مالی اپنی کھیتی کے لیے دو کام کرے گا۔ نمبر ایک، اس کے ساتھ بڑا پیار کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ نمبر ایک، حفاظت کرے گا، باڑ لگائے گا، کوئی نقصان دہ چیز میری فصل میں نہ آئے، کوئی نقصان دہ چیز میری فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرا کام، کھیتی کا مالک، باغ کا باغبان اپنی فصل کے ہر پودے سے پیار کرے گا۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میری کھیتی ہے، میں نے ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک اپنی آنکھوں کے ساتھ، نور نبوت کے ساتھ ایسا صاف کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے، ایسا مطہر کیا ہے کہ دنیا کو پیغام دیا ہے۔ یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ پاکیزگی جن کی ذات پہ رشک کرتی ہے اس ظالم ذوات کو اصحاب مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ رحمت عالم علیہ السلام کی کھیتی ہے، کتنی مبارک کھیتی ہے۔ حضور نے ان سے پیار بھی کیا، ان کی حفاظت بھی۔ اگرچہ یہ تفصیلی عنوان ہے، وقت کے دامن میں جگہ نہیں، ایک نکتہ اور عرض کر دیتا ہوں، وہ آخری ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کیا؟ جو کھیتی کا بیج، جو کھیتی کا بیج سب سے اچھا ہو اسے نمونے کے طور پر سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اسے محفوظ کیا جاتا ہے، اسے پیک کر کے رکھا جاتا ہے۔ جناب یہ بڑا اچھا بیج ہے، بڑا اچھی فصل ہوتی ہے، اس کو محفوظ کر لیجئے، پھر آگے نسلیں اس بیج سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تیری عقل ہے، تیری عقل، تو اپنے بیج کو بطور سیمپل کے، بطور معیاری ہونے کے، ان کی کوالٹی دیکھ کر، ان کا معیار دیکھ کر آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فیض پائیں۔ پھر میری کھیتی دیکھ، جسے رب کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع، فرمایا یہ اتنے قیمتی تھے، اتنے قیمتی تھے، اتنی اعلیٰ فصل تھی کہ میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، میں رب کبریا اعلان کرتا ہوں، اب قیامت تک نمونہ ہے، پیغمبر کے صحابہ حجت ہے، پیغمبر کے صحابہ کسوٹی ہے، پیغمبر کے صحابہ راہ ہدایت، پیغمبر کے صحابہ راہ نجات، پیغمبر کے صحابہ اسوہ کامل، پیغمبر کے صحابہ نبوت کے گواہ، پیغمبر کے صحابہ نبی کا دن رات کی کمائی، پیغمبر کے صحابہ نبی کی محنت، پیغمبر کے صحابہ نبی کی ریاضت، پیغمبر کے صحابہ نبی کے لیے بطور گواہ پیش آنے والے، پیغمبر کے صحابہ نبوت کے ایک ایک عمل کو امت تک پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اس لیے خالق نے صحابہ کو معیار بنا دے کر امت کو بتا دیا قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک نمونہ ہے تو صرف میرے محمد کے صحابہ ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے۔